السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات اور انتہائی محترم میرے اساتذہ کرام اور والدین. جناب ایک اور ویڈیو اور انتہائی ادب، انتہائی احترام اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ ویڈیو بنائی جائے. اس میں کسی کی انسلٹ کا پہلو نہیں ہوتا. یہ میں ہمیشہ سے چیز کہتا ہوں. اس کو آپ ڈسکلیمر بھی کہہ سکتے ہیں. میری رائے سے متفق ہونا بھی کسی کا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں کبھی بھی یہ چیز نہیں کہتا کہ میں عقل کل ہوں یا میں جناب جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا دیگر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ جناب آپ اس کو جا کر کاؤنٹر چیک کر لیں. آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ کے ایکسیس میں پلیٹ فارم ہے، جو سب سے زیادہ آسانی سے آپ جو چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ پر جائیں اور آپ کسی بھی اے آئی پلیٹ فارم پر جا کر آپ آرام سے جو ہے نا میری بات کو کاؤنٹر چیک کر لیں. اگر اس میں کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو میں حاضر ہوں جناب. آپ میری غلطی نکال سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ایون میری ویڈیو کے کاؤنٹر میں کوئی ویڈیو بنا کر بھی آپ مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں. میں بالکل اس چیز کو مائنڈ نہیں کروں گا. یہ ویڈیو میں کچھ چیزوں کو لے کے بنا رہا ہوں. ابھی میں نے اپنے ویڈیو سے پہلے کچھ چنکس بھی چلائے ہیں، وہ بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے. خرم فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان کے ویڈیو کے جو تھم نیل ہیں، ان کے چینل کے اوپر یہ ویڈیوز کے تھم نیل جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں میں نے چلائے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ بھی ڈسکس ہوگا. انٹروڈکشن کو لے کے چلوں گا کیونکہ کچھ چیزیں ضروری ہیں ایکسپلین کرنی. اب ظاہر میرا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے اور بہت عرصے سے ہے. میرے چینل کے اوپر بھی بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں کبھی خود اپنے بارے میں نہ بات کرتا ہوں نہ ضرورت ہے. میرے بہت سے جو دوست احباب ہیں، میرے جو کولیگز ہیں، ان کو بھی شاید میری کوالیفیکیشن کا نہیں پتہ، اور نہ انہیں بہت سی چیزوں کا میرے بارے میں پتہ ہے، اور نہ مجھے ضرورت ہے کوئی چیز بتانے کی، کیونکہ میں جو کام کرتا ہوں دیٹس انف. اگر وہ چیز کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کے کام آ جاتی ہے، تو میرے لیے وہی انف ہے. باقی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوں، میں فلاں چیز کے میں ایکسپرٹ ہوں، میری فلاں ایکسپرٹیز ہے، میری یہ ڈومین ہے. میری جو بھی ڈومین ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی. اب بات آتی ہے کہ جناب خرم فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ اب اس چینل کے اوپر جب میں گیا ریسرچ کی، ابھی کل بھی میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا 4 ٹیچرز موجود ہیں. ایک ماشاءاللہ جو ٹیکنیکل میتھ کے ایکسپرٹ ہیں، جو MIT یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. یقیناً MIT کیا یہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، اور ظاہر ہے ان سے بہتر میتھ کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا. اس کے بعد ماشاءاللہ ایک اور ان کے پاس ایک انٹرنیشنل انگلش کا سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، جو ماشاءاللہ اسپوکن اور ہر طرح کی انگلش گرامیٹیکلی وہ آپ کو اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے وہ پڑھاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیول سے بہت اوپر کی چیز ہے. اور ہم جیسے کم نالج یا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے انداز میں جو ایک انگریزی ہے وہ سکھائی جائے ہمیں، فرنگی زبان. اور جس حد تک وہ کوشش کرتے ہیں تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں. اچھا جی، باقی میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ میں اگر کسی ویڈیو کے مقابلے میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں یا اگر کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی میری ادنا سی کوشش، میں مطلب انتہائی ناچیز اور ایک انتہائی کم علم رکھنے والا انسان ہوں، تو اگر کوئی چیز میں بتا سکوں، اگر وہ چیز غلط ہے، ہو سکتا ہے میرا پرسیپشن غلط ہو سکتا ہے میری اینک کا نمبر ٹھیک نہ ہو، مجھے صحیح طریقے سے نظر نہ آیا ہو، آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور میں اس چیز کو ویلکم کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا کوئی پرسنل جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ ہے جی. اور یہ ایجوکیشن ریفارمز تو میں سالوں سے کر رہا ہوں. پلیٹ فارم کے اوپر اب آئے ہیں، سوشل میڈیا ظاہر اویلیبل ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب جو بندہ بھی کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز کو سمجھتا ہے، یا وہ مثال کے طور پر کوئی چیز کسی جگہ کے اوپر کوئی پرابلم دیکھتا ہے، تو وہ اس کو نہ صرف ہائی لائٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کا سلوشن بھی دے سکتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ آپ صرف پرابلم ہائی لائٹ نہ کریں، پرابلم ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا سلوشن بھی دیں، کیونکہ تنقید برائے تنقید کا کوئی مقصد نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اب جناب یہ جو تنقید برائے اصلاح ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیں ان کے تھم نیل کی طرف جاتے ہیں. میں نے تھم نیل جو لگائے تھے کیوں لگائے ہیں، دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی 12 پوائنٹس آج ڈسکس کروں گا آن تھم نیلز. تھم نیل مطلب تھمب نیل نہیں ہے، بی سائلنٹ ہوتا ہے. یہ خیر میں نے اگین کہا ہے کہ کوئی میرا پراپر ایجوکیشن کا چینل نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہوں. آج انشاءاللہ 12 پوائنٹس کو ہم ان کے ڈسکس کریں گے، جتنی میں نے آپ کو پکچرز ابھی دکھائی ہیں. اس کے علاوہ میرے پر ڈھیروں ان کے تھم نیل اور ان کے وہ اسکرین شاٹ پڑے ہیں.
یہ بلکہ میری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے مجھے بھیجے تھے, انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھی ہے اور میں نے آپ کو یہ تھم نیل بھیجتی ہوں تو آپ اس کو بھی دیکھیں, اور یہ میری توجہ اس نے کروائی ہے. یہ نہیں کہ میں کچھ ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں. میں نے کہا یہ واقعی بڑا زبردست آپ کا جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا ڈیپ اس کے حوالے سے وہ ایک آبزرویشن لیول ہے کہ آپ نے یہ چیز کی طرف توجہ کرائی ہے. دیکھیں اب اس چینل کے اوپر جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے انتہائی محترم استاد وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بہت ساری ویڈیوز کے اوپر میں نے کاؤنٹر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, وہ آپ نے دیکھی بھی ہیں یقیناً. بہت سی ان کی چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزوں سے میں ان کے جو ہے نا وہ ایگری بھی کرتا ہوں گا یقیناً, کیونکہ وہ ساری چیزیں تو نہیں ہے نا ایسی, وہ ظاہر ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے علم تجربے یا عمر کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے ابھی کچھ چیزیں پری میچور ہیں, ابھی ان کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت بھی ہے, گنجائش بھی ہے, اور گنجائش میرے اندر بھی ہے, ہر انسان میں ہوتی ہے, کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور ٹیچر تو ویسے بھی ہر وقت ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ جی بس میری ریسرچ تو ختم ہو گئی ہے. لیکن میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ لیکچر پریزنٹ کر رہے ہیں, مطلب میں ہمیشہ سے جو بھی بات کرتا ہوں, میں جیسے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج میں پراپر جو ہے نا یہاں پر میرے 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, فرنٹ کے اوپر میں ہی ہوں, میں ہی کام کر رہا ہوں, جس میں میرے کچھ تھم نیل بنانے والے میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اے آئی میں جنریٹ کرتے ہیں یا جس طرح بھی وہ بناتے ہیں, مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے, میں صاف بات ایک کروں برا وہ اپنی طرف سے جو چیز ہے, پھر کانٹینٹ کے حوالے سے کانٹینٹ کہ کیا چیز ہے, کیا آپ نے کرنا ہے, باقی اس کے اوپر ریسرچ یا اس کے اوپر جو علمی بحث یا دلائل ہیں وہ میرے ہوتے ہیں جہاں تک میں دے سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں کوئی بڑے ایکسپرٹ دلائل آپ کو دے رہا ہوں. اب یہاں تک تو یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کچھ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں. اب یہ جو 12 پوائنٹ میں نے نکالے ہیں نا جی, یہ میں آپ کو, کیونکہ یہ میں سیدھی سی بات ہے کہ یہ میں نے پیپر کے اوپر ان کے سارے جو پوائنٹ ہیں نا یہ میں نے لکھے ہیں تھم نیل کے. ابھی آپ کو یہ انورٹ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ کیمرے کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو رائٹ ہینڈ میرا لیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح سے ہے, یہ مرر ہو جاتا ہے. سو جناب ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ تھم نیل وائز چلیں گے, آپ لوگوں نے ویڈیو سے پہلے وہ دیکھ ہی لیے, اور آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے. دیکھیں میں ایک بڑی چھوٹی سی بات کروں گا کہ ماشاءاللہ جو چینل ہے وہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے ایکسپرٹ لوگوں کا چینل ہے, ٹھیک ہے, لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے تھم نیل ہے نا وہ دھیمی چاٹ والا بناتا ہے, یا مثال کے طور پر جو ہے نا جی وہ شیخ صاحب چنے والے یا پائے والے جو بھی ہے, تو یہ تھم نیل پتہ نہیں کس سے بنواتے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جتنے بھی آگے بھی ٹیچرز ہیں جو دوسرے کوئی فزکس والے ہیں سارے ہیں یا ہمارے میتھ والے ہیں, سر ان کی بھی تو انگلش کی اصلاح کر دیں نا, انہوں نے بھی انگلش میں بہت سی ٹرمز یوز کرنی ہے. تھم نیل کون بنا رہا ہے, مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ تھم نیل کے اوپر آپ انگریزی میں گرامر کی بھی مسٹیکس بے تحاشا کر رہے ہیں, اور ایون اسپیلنگ کی بھی, وہ میں ساری ابھی آپ کو ہائی لائٹ کروں گا. اور یہ صرف 12 ہیں میں نے آپ کو بتایا, اور 12 ٹھیک ٹھاک پوائنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے چینل کے اوپر اگر 1000 ویڈیوز پڑھی ہیں, ان کے 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, اور اس میں سے ابھی میں نے صرف 20-30 میں سے مجھے میں نے بتایا میری اسٹوڈنٹ نے مجھے 12 نہیں بلکہ اس نے میرے خیال ہے 18-20 کے قریب نکال کی تھی, میں نے 12 اس میں سے سلیکٹ کیے جو مین پراپر ہیں. باقی کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہے میں ان کو اتنا نہیں سمجھتا, لیکن یہ 12 بہت ہی میں کہتا ہوں کہ خطرناک قسم کی غلطیاں ہیں جو کہ اس طرح کے چینل پہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ ماشاءاللہ 50 کے جس کے سبسکرائبر ہو رہے ہیں, جس کے اوپر میتھ اور انگلش کے ایکسپرٹس ہیں, اور انگلش کے ایسے ایکسپرٹ ہیں جو کہ آپ کا ورڈ ٹو ورڈ وہ ٹھیک کرتے ہیں اپنی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی وہ کرتے ہی ہیں, برابر ان کی اپنی جو ایک فہم و فراست ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنی جو بتا رہے ہوتے ہیں جو بھی پریزنٹیشن ہے. اب دیکھیں پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب میں ویسی ایز اٹ از بتاؤں گا, پھر آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وائی ڈز آئس فلوٹس آن واٹر. دیکھیں سب سے پہلا تو یہ ہے جی, اب 12 پوائنٹ کو میں لے کے چلتا ہوں 1 by 1. Why does ice float on water, اور اس کے آگے کوشچن مارک. اب آپ ان کا دیکھ لیجئے گا کہ جناب جب آپ کا ڈو کے ساتھ ایس ای ایس آ جاتا ہے تو آپ کا ورب کے ساتھ ایس ای ایس نہیں لگتا, انہوں نے ایس لگایا ہوا ہے فلوٹس, اور آگے کوشچن مارک بھی نہیں ہے. سو اب ان کا مجھے بتائیں, اب یہ تو ایک غلطی ہوگی, ایک پوائنٹ ہمارا آ گیا. میں بڑا مختصر لے کے چلوں گا, بہت ڈریگ نہیں کروں گا, آپ یقیناً سمجھ جائیں گے, اور پھر جو ریگارڈنگ ان سے ریلیٹڈ ان کے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. دوسرا ہے جی اسٹوری آف فالنگ آبجیکٹ آن مون. اچھا جی یہاں اسٹوری ہے ان کا لکھا ہوا ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ بھائی کہ میتھ فزکس کے اندر یا کیمسٹری میں یا بایو میں اسٹوریاں نہیں چلتی, اس میں باقاعدہ کوئی لا تھیوری اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو یہ اسٹوری کا ورڈ تو آپ نے بالکل ہی غلط استعمال کر دیا ہے, یعنی یہ بالکل غلط ورڈ ہے, آپ اسٹوری نہیں سنا رہے. اور اس کے بعد ایک آخری میں جو ان کا سینٹینس ہے نا اس کے آخر میں ہے آن مون.
تو جناب اب اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں غلطی یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پراپر آپ ناؤن یوز کریں اس سے پہلے دا لگے گا. آن دا مون اگر ارتھ ہوتا تو آن دا ارتھ ہوتا, اگر یہاں سن ہوتا تو آن دا سن ہوتا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا جو آگے ہے وہ ہے تیسرا 15 ٹیبل. وہ جی 15 ٹیبل آپ کو سیکھنے کی کوئی ٹرک یا سکھا رہے ہیں جو بھی ہے, بہرحال اس سے میں فی الحال کوئی بات نہیں کر رہا. یہ 15 ٹیبل نہیں ہوتا سر. 15 ٹیبل تو پتہ نہیں اب کہیں اور ورڈ چلا جائے گا. اگر انگریزی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں سر تو یہ بنتا ہے 15 ٹائمز ٹیبل, یعنی کہ 15 کا ٹیبل یا پہاڑا آپ سکھا رہے ہیں تو اس کو پراپر ورڈ اگر آپ انگلش میں لے کے چلیں گے تو وہ 15 ٹائمز ٹیبل ہے. 15 ٹیبل کوئی ورڈ نہیں ہے ہی نہیں ہے سرے سے. ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے جو یہ سکولز ہیں نا اس کے اندر اسی طرح بتایا جاتا ہے بیٹا 4 کا ٹیبل کرنے لگے. ٹھیک ہے سر, 4 کا ٹیبل میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, آپ نے بچوں کو 4 کا ٹیبل یا پہاڑا کروا دینا ہے, لیکن جب پراپر اس کو کسی ورڈ میں لکھیں گے نا انگریزی میں تو وہ 4 ٹائمز ٹیبل ہوگا, 5 ٹائمز ٹیبل ہوگا, 10 ٹائمز ٹیبل ہوگا یا 15 ٹائمز ٹیبل ہوگا. ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہوگا, ایس آئے گا لازمی, ورنہ وہ پھر ٹائم ٹیبل بن جائے گا آپ کا. ہاں جی, یہ بھی ایک ہماری طرف سے جی تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اب چوتھا پوائنٹ آ گیا جناب. چوتھا پوائنٹ آ گیا ہے ہاؤ ٹو فائنڈ دا ہائٹ آف اے ٹال بلڈنگ. آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اے ٹال بلڈنگز. ہاں جی, اور اس کے آگے وہ بھی نہیں ہے کوشچن مارک. خیر کوشچن مارک تو میں لگا دیتا ہوں بھائی. اگر آپ اے لگا رہے ہیں تو یہاں ایس کیوں لگا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. ہاؤ ٹو فائنڈ دا ہائٹ آف ٹال بلڈنگز کر دیں, پھر اگر آپ نے یہاں ایس لگانا ہے پلورل لینا ہے تو پھر اے ہٹا دیں. پھر آپ نے یہ آرٹیکل کیوں لگایا, اور اگر آرٹیکل لگا دیا تو اس کا مطلب سنگولر ہے, پھر آپ ایس ہٹا دیں. اب کنفیوژن ہو گئی ہے کہ آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں, اسی لیے تو میں نے کہا یہ تھمبنیل بنا کون رہا ہے بھائی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال سر اس طرف توجہ دیں, آپ کے چینل کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے, آپ لوگوں کی انگریزی ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ذرا اپنے بھی چینل کے تھمبنیل دیکھ لیں. پانچواں آ گیا واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین سن اینڈ ارتھ. یہ آخر میں جاتا ہوں, بٹوین سن اینڈ ارتھ. اس سے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسے بڑا لکھیں چھوٹا لکھیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ بے شک اس کو یہ بڑا کر دیں. ویسے ظاہر ہے یہ پلورل ہے تو بڑا ہی ہونا چاہیے, سوری یہ پراپر ہے تو بڑا ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں نے پلورل اس کو بول دیا تھا, لیکن میں نے ساتھ ہی اس کو ٹھیک کیا ہے کہ یہ پراپر ناؤن ہے. پلورل بولا تھا میں نے ابھی, تو میں اپنی غلطی کو ساتھ ہی ریبٹل کر رہا ہوں. اچھا بات یہ بھائی کہ جب آپ یہ لکھ رہے ہیں نا بٹوین سن اینڈ ارتھ, تو بٹوین دا سن اینڈ دا ارتھ ہوگا یہاں پہ. یہ میں ابھی مون کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں, یہ اس کے اندر مسٹیک ہے اور یہ 100% مسٹیک ہے. اس کو آپ ضرور کاؤنٹر چیک کیجئے گا, بلکہ کسی انگریزی کے ایکسپرٹ سے رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آبجیکٹ ول فلوٹ اور سنک ان واٹر. ہاں جی یہ ذرا میں پورا ہی لکھوں گا. آبجیکٹ ول فلوٹ اور سنک ان واٹر. واڈر جو یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ایک ویڈیو کے اندر واڈر وہ یاد ہے, وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اٹس ناٹ واٹر, اٹس واڈر. اچھا خیر یہ چھوڑے اس بات کو. آبجیکٹ ول فلوٹ اور سنک ان واٹر, اور اس کے آگے کوشچن مارک بھی ہے. سوری جی انہوں نے کوشچن مارک بھی لگایا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس جملے کی کوئی تک مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. آبجیکٹ ول فلوٹ اور سنک ان واٹر, بس. اب اگر یہ کوشچن مارک والا بنانا ہے نا میرے عزیز, تو یہ جو ول ہوگا نا یہ میرے خیال سے پہلے چلا جائے گا ادھر یہاں پہ. ذرا انگریزی کی تھوڑی سی جو ہے نا بیسکس اگر آپ کو آتی ہوں, ول آبجیکٹ فلوٹ اور سنک, آپ کو سمجھ آئیے ان واٹر, تو یہ میرے خیال سے پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا انٹروگیٹو سینٹینس, بجائے اس کے کہ آپ آبجیکٹ کے بعد ول لگا رہے ہیں. اس پر بھی غور کیجئے گا. ٹھیک ہے, میں بہت زیادہ کوئی ڈیپ میں نہیں جا رہا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. فریکوینسی آف یور وائس, فریکوینسی آف یور وائس. اور اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں دو. پہلی بات تو یہ کہ دو سائن آف انٹروگیشن لگانے کا کیا تو کہ آپ ایک لگائیں, اور دوسری بات یہ کہ اس جملے کے اندر کسی قسم کا کوئی انٹروگیٹو سینٹینس ہے ہی نہیں ہے, سینس ہی نہیں ہے. اس کے آگے بھی آپ نے کوشچن مارک لگایا ہے. آبجیکٹ ول فلوٹ اور سنک, سوری فریکوینسی آف یور وائس یہ والا ہے. اب فریکوینسی آف یور وائس اور آگے کوشچن مارک کی کیا تک بنتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا واٹ از دا, تب تو پھر سمجھ آتی ہے واٹ از دا فریکوینسی آف یور وائس, اور پھر اس کے آگے نا یہ بنتا ہے جی. اب ٹھیک ہے, واٹ از دا فریکوینسی آف یور وائس. خالی آپ بتا رہے ہیں جی فریکوینسی آف یور وائس. اب یہ دیکھیں اگر آپ کا جملہ ایسے ہوگا تو پھر کیا آپ اس کے آگے کوشچن مارک لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. اچھا
ایک چیز آپ کو اور میں مزے کی بتاتا ہوں کہ یہ میرا بہت سے اسکولوں سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے. میں کسی زمانے میں آج سے کوئی میرے خیال میں 15 یا 18 سال پہلے کمپوزنگ کر رہا تھا. کمپوزنگ اس طرح کر رہا تھا کہ میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں تھا جہاں میرے پاس کوئی 5-6 اسکولس کے پیپر کمپوز ہونے کے لیے آتے تھے, اور کچھ ایسے بھی تھے جو انڈیپینڈنٹلی بھی آ جاتے تھے بغیر ہمارے پینل کے. میں ان کے باقاعدہ پیپرز کمپوز کرتا تھا الحمدللہ. میں ان کی انگریزی میں ایک مسٹیک بہت زیادہ نکالتا تھا, اور وہ یہی والی تھی کوشچن مارک کی. یعنی کوشچن مارک وہ اپنی عادت سمجھتے تھے. وہ پتہ کیا کہتے تھے ان کی مطلب فیمیل ٹیچرز کہتی تھی سر یہ ہم نے کوشچن پیپر بنایا تو اس کے آگے ہر سوال کے آگے ہم نے کوشچن مارک لگانا ہے, یعنی ہر جو لائن لکھیں گے اس کے آگے کوشچن مارک لگانا ہے کیونکہ یہ کوشچن ہے. اینڈ آئی واز لٹرلی بیشنگ مائی ہیڈ آن دا ٹیبل کہ یار خدا کے لیے کوشچن مارک وہاں لگے گا جہاں کوئی کوشچن ایئر ہے یا کوئی کوشچن والا سینٹینس ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں واٹس یور نیم. دیکھیں میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں, اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. یہ میں تھوڑا نیچے لے جاتا ہوں. دیکھیں واٹس یور نیم یا واٹ از یور نیم, اس کے آگے کوشچن مارک سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے. اب ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے. ٹیل می یور نیم, اس کا فیصلہ آپ خود کر دیجیے گا اس کے آگے کوشچن مارک لگے گا یا نہیں, اس کے آگے فل سٹاپ لگے گا یا کوشچن مارک لگے گا. ٹیل می یور نیم. تو یہ مسئلہ تھا ہمارے ٹیچرز کا کہ وہ اس کے آگے بھی کوشچن مارک لگاتے تھے, اور یہ مسٹیک ایسی تھی کہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم دا اونلی ون جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن میں اپنے زمانے میں اس کو بہت زیادہ کرتا تھا. اور یہ چیز ان کے چینل پہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور ہر تقریباً چینل کے اوپر جہاں پر یہ سوشل میڈیا ٹیچنگ ہو رہی ہے, ٹک ٹاک ٹیچنگ ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے نا, تو اس طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. امپرومنٹ کہیں بھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ کو انگریزی سکھا رہے ہیں جی وارڈر پڑھیں بارڈل پڑھیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. بھائی بات یہ کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا جو کچھ آپ شو آف کر رہے ہیں, لیکن آپ خدا کے لیے اپنے چینل میں بھی تو وہ چیزیں دکھائیں جو آپ کے باقی ٹیچرز ہیں ان کو بھی تو ٹھیک کریں کہ بھائی آپ یہ جو بورڈ کے اوپر لکھ رہے ہیں اس کی ذرا اسپیلنگ بھی ٹھیک کریں. بورڈ پہ لکھ کیا رہے ہیں ابھی تو اگر آپ ان کے لیکچرز میں چلے جائیں نا بورڈ کے اوپر تو وہ اس کے اندر بھی اتنی مسٹیک ہے ان کے اسپیلنگ کی, اور وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اسپیلنگ کی مسٹیک کی ہے. ایک دفعہ وہ میرے خیال سے ریوائز بھی نہیں کرتے, ریویو بھی نہیں کرتے اپنی ویڈیوز کا, دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور وہ غلط کو غلط بھی پڑھ جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دکھاؤں گا. اب آگے چلتے ہیں کہ 8ویں پوائنٹ کی طرف. اچھا 8واں پوائنٹ یہ ہے, یہ والا اسپیلنگ والا, پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی LATION, یہ ایسلریشن ہے جی, یہ اسپیلنگ لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی ڈیو ٹو گریوٹی. چلے بہرحال یہ اسپیلنگ کی غلطی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے آ جائیں, آگے آتے ہیں جی. تو اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ, میجک آف الیکٹروسٹیٹک. چلیں جی یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ میجک آف الیکٹروسٹیٹک. جناب الیکٹروسٹیٹک نہیں ہے, الیکٹروسٹیٹکس ہے. ہاں جی یہ برانچ ہے آپ کی فزکس کے اندر, الیکٹروسٹیٹکس یعنی چارجز ایٹ ریسٹ. آپ نے الیکٹروسٹیٹک لکھا ہوا ہے, پھر اگر آپ الیکٹروسٹیٹک لکھتے ہیں تو اس کے آگے کچھ دیں, جیسے الیکٹروسٹیٹک چارج. ہاں جی یہ آپ کو دینا پڑے گا تب آپ کا یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا, ادروائز الیکٹروسٹیٹک تک آپ نہیں رک سکتے, پھر اس کے آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ نے الیکٹروسٹیٹکس ہی لکھنا تھا لیکن آپ ایس کو کھا گئے ہیں, بھوک لگی ہوگی میرے خیال سے جی. چلیں ہو جاتا ہے. اب 10ویں میں چلتے ہیں, سالڈ ٹو لیکوڈ ٹو گیس. واہ جی واہ کیا بات ہے, سالڈ ٹو لیکوڈ ٹو گیس. آپ بتائیں مجھے ذرا, کبھی آپ نے اس قسم کا جملہ دیکھا ہوگا کسی بک کے اندر؟ سالڈ ٹو لیکوڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لیکوڈ ٹو گیس ہوتا ہے, پھر گیس ٹو لیکوڈ ہو گیا یا لیکوڈ ٹو جو بھی کر لیں آپ. انہوں نے ماشاءاللہ سالڈ ٹو لیکوڈ ٹو گیس اکٹھا کر دیا, نہ اس کے اندر کچھ سبجیکٹ سمجھ آ رہا ہے نہ ورب سمجھ آ رہا ہے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اس میں گرامیٹک مسٹیک ہے. اب 11ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی اپنے. واٹ از آئسوسیلس اینڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل ڈفرینس. واٹ از اینڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل, میں ذرا شارٹ لکھ رہا ہوں, یہ انہوں نے بنایا جی, یعنی کہ واٹ از آئسوسیلس اینڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل ڈفرینس. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ جی ایک تو کوشچن مارک مسنگ ہے, یہ ڈاٹ لگا ہوا ہے, یہاں پہ کوشچن مارک آتا ہے. دوسری بات یہ کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین. ہاں جی اصل جملہ یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین, ذرا میں تھوڑا سا شارٹ لکھ رہا ہوں, بٹوین آئسوسیلس اینڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل. ہاں جی یہ آتا ہے جی اس کا جملہ, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین آئسوسیلس اینڈ ایکولیٹرل ٹرائنگل. اس کے بعد آتے ہیں 12ویں کی طرف. 12واں پوائنٹ, 12واں پوائنٹ ماشاءاللہ یہ میں بہت پہلے بھی کر چکا ہوں, پروننسیشن کی غلطی ہے, پروننسیشن. یا تو آپ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے, دیکھ لیجئے گا.
سو یہ جناب 12 پوائنٹ صرف میں نے بڑے محتاط دیے ہیں. آپ بلیو کریں کہ اگر آپ ویڈیوز کے اندر جائیں اور وائٹ بورڈ کے اوپر جو پریزنٹیشن ہے ان کے فزکس کے ٹیچر کی, اس میں بھی کسی جگہ پہ اسپیلنگ کی مسٹیک ہے, گرامیٹک مسٹیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مسٹیکس ہیں. اگر مطلب مزید اس کو ایکسپلور کیا جائے تو میں 10-12 پوائنٹ آپ اور نکال لیں گے. اب بات پتہ کیا ہوتی ہے, مسٹیک میرے چینل پر بھی ہو سکتی ہے. ویسے تو یہ کہ میں آپ کو اپنے تھم نیل بتاؤں, میں اپنے ایک تھم نیل کو کم از کم 10 بار دیکھتا ہوں کہ یار یہ میں نے پوسٹ کرنا ہے, اس کے اندر کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو اے آئی سے جنریٹڈ ہوتے ہیں نا, میں صاف بات کر رہا ہوں, تو اے آئی کے جنریٹڈ جتنے بھی تھم نیل ہوتے ہیں ان میں اسپیلنگ کی مسٹیک نکل آتی ہے. یہ آج آپ کو میں بتا دوں, میں اے آئی کا کورس بھی کروا رہا ہوں. اے آئی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں آپ کو پھر بڑا جو ہے نا پریسائزلی اس کی پرامپٹس لگانی پڑتی ہیں. اب جو میری ایک اسٹوڈنٹ اے آئی کے میرے لیے وہ بناتی ہے تھم نیل, تو اس کو میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا جی, آپ کو اگر ایک نہیں نہ آ رہا اسپیلنگ, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی کریکٹ اسپیلنگ دیکھو, لیکن آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا غلطی. اور میں نے اگین کہا ہے کہ میں 10 دفعہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی ایک ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں, ایون اسپیلنگ, پھر گرامر کی کوئی اگر مسائل ہیں, اور جہاں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے, جہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کو جا کے پھر کاؤنٹر چیک کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ, اور باقاعدہ اس کو ریویو کرتا ہوں کہ کیا یہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی پوسٹ اٹ. تو سر آپ جب اتنا اہم کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ خود انگلش سکھا رہے ہیں, انگلش کے پراپر آپ کے پاس ٹیچر ہیں, آپ نے انگلش کا ایک سبجیکٹ رکھا ہوا ہے اس کے اندر, اور پھر اسپوکن بھی ہے, اس میں ورڈز بھی آپ بے تحاشا سکھا رہے ہیں, بیسکس سکھا رہے ہیں, آئٹس کے سکھا رہے ہیں. وہ خدا کے بندے, پھر آپ کے تھم نیل کا یہ حال ہے, آپ کی اپنی گرامیٹک انگلش جس طرح آپ لکھ رہے ہیں, گرامر, اور جس طرح آپ وہ سینٹینسز یوز کر رہے ہیں, پھر وہ تھم نیل کے اوپر کیپشن اور جو کچھ بھی آپ لگا رہے ہیں, اس میں بے تحاشا غلطیاں آپ کی. ابھی تو ہم اردو کی غلطیوں کی طرف نہیں گئے, مطلب یہ کہ جو اردو میں بھی کئی تھم نیل ہوں گے آپ کے, وہ نہیں دیکھے. خیر ابھی یہ 12 ہی ہیں, میں نے گزارش کی کہ اس سے زیادہ بھی نکل سکتی ہیں. تو جب اتنی غلطیاں آپ کے نکل آئے نا, تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ. یا تو آپ یہ تھم نیل دیکھ ہی نہیں رہے, آپ کے بغیر دیکھے یہ تھم نیل آپ کے آن ایئر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بنا ہی نہیں رہے, آپ کی گرفت نہیں ہے, یا پھر واقعی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ گزارشات تھی میری جناب اس پورے ویڈیو کے اندر, اور یہ گزارشات جتنی بھی ہیں میری, یہ صرف اس چینل کے نہیں ہے بلکہ تمام ٹیچرز کے لیے کہ خدا را آپ رول ماڈل ہوتے ہیں. بچہ آپ سے سیکھتا ہے, لوگ آپ سے سیکھتے ہیں, ایون بڑے لوگ بھی سیکھتے ہیں, بچوں کے علاوہ بھی جتنے بڑے ایج والے بھی ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے صرف کوئی آپ کے ینگ بچے تو نہیں ہے نا آپ کے آڈینس اور آپ کے ویورز, وہ تو پھر ہر طرح کے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں, اور پھر وہ بہت ساری چیزیں آپ سے اٹھا لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, کنسیو کر لیتے ہیں, اور اگر غلط ہوں گی تو پھر یہ تو پھر جاری رہتا ہے نا یہ غلطی والا معاملہ. ایک غلطی سے پھر آگے 10 لوگ اور اس طرح کی چیزیں یا 20 لوگ سیکھ لیتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوگا. تو کائنڈلی اس طرف ضرور دیکھیے گا, اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا.